السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں شگفتہ میم جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے فیض ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں. تو آج میں آپ کو یعنی 10th کلاس کو قصیدہ کے بارے میں جانکاری دوں گی جو لکھا ہے سودا نے یعنی کہ شہر آشوب. تو پہلے میں یہاں سمجھاؤں گی کہ قصیدہ کیا ہوا. قصیدہ اس کو کہتے ہیں جس میں جو زندہ انسانوں کی تعریف کی جائے. اس میں مذمت بھی کی جاتی ہے یعنی کہ ہجو. اور قصیدہ جو ہے قصیدہ ہوا تعریف یعنی مدح. تو یہ قصیدہ جو ہے پہلے کسی کی تعریف میں لکھی جاتی، جیسے نواب امیر لوگ جو ہوتے تھے ان پر قصیدے لکھے جاتے تھے ان کی تعریف میں. لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں قصیدہ میں بھی بدلاؤ آنے لگا، جس طرح غزل میں، مثنوی میں، مطلب رباعی میں. تو اسی طرح قصیدہ میں بھی بدلاؤ آنے لگا. تو ہر ایک پر قصیدہ لکھا گیا. جیسے شہر میں، سماج میں، ملک میں جو بدحالی ہوتی ہے، جو خستہ حالی ہوتی ہے، مطلب ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے. سماج میں جو کچھ بھی کسی پیشے میں تباہالی جو ہوتی ہے، خستہ حالی جو ہوتی ہے، اس پر بھی یہ قصیدے لکھے جاتے ہیں. تو پہل جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا تو اس دور میں جو کچھ بھی انہوں نے ظلم کیا تھا ہندوستان پر، تو اس پر بھی قصیدے لکھے گئے. تو یہاں پر جو قصیدہ ہے وہ ہے شہر آشوب. شہر آشوب کا مطلب ہے وہی جو میں نے کہا، خستہ حالی، بدحالی. تو جو کچھ بھی ہر ایک پیشے میں، ہر ایک کام میں جس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس پر نظم کوئی لکھتا ہے، کچھ مصرے لکھتا ہے یعنی قصیدہ لکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہر آشوب. تو آج میں پڑھاؤں گی کس طرح سے سودا نے یہ واضح کیا ہے کہ ہر ایک کس طرح پریشان حال ہے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، تو ان کو کیسے پریشانیاں ہوتی ہیں. تو وہ واضح کیا ہے اس قصیدے میں. اب سامنے میری جو کوئی پیرو جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے. یہ کچھ اشعار ہے پہلے دیے گئے ہیں جو موضوع ہے. موضوع سے پہلے جو شعر لکھے جائے اس کو کہتے ہیں تشبیب. یہ تشبیب جو ہے قصیدہ کے اجزاء ہے. تشبیب، گریز، مدح اور پھر اس کے بعد خاتمہ، دعا، یہ کچھ اجزاء ہے قصیدہ کے. تو قصیدہ اس میں جو کچھ اشعار لکھے گئے ہیں میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گی کہ کس طرح سے کہاں تک ہیں وہ. تو یہاں پہ کہتے ہیں، سودا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جواں ہے، کوئی ایسا بزرگ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے منہ میں، کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے. تو یہ ایک طرح سے تعریف ہی کرتا ہے سودا اپنی، کہ اس نے سنا حضرت سودا سے کہ یہ نظم جو ہے، یہ قصیدہ جو ہے، اس کا انداز بیان جو ہے الگ ہی ہے. اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے سنا ہے کبھی کہ اس دنیا میں، سماج میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی زندگی آرام سے گزارتا ہے. سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے. تو پھر وہ کہتا ہے، تو اس معاملے میں وہ سن کر یہ کہنے لگا کہ خاموشی رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی ایک طرح سے پریشان حال ہے. کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل. تو یہاں تک آپ نے جو پڑھا، میں نے پڑھایا، آپ نے سنا، سمجھا. اس کو کہتے ہیں تشبیب، یعنی موضوع سے پہلے جو کچھ اشعار لکھے جائے اس کو تشبیب کہتے ہیں. یہ آپ سمجھنا.
اب موضوع شروع ہوتا ہے. جب موضوع شروع ہوتا ہے کہ اصل موضوع کیا ہے، کس پر شہر آشوب لکھا گیا ہے، کس پر قصیدہ لکھا گیا ہے، اس کو گریز کہتے ہیں. یہ یاد رکھنا، اس کو تشبیب، اس کو یہاں سے گریز یعنی کہ اصل موضوع شروع ہوتا ہے. کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سوچ جس کا یہ بیان ہے. کہتے ہیں زمانے میں بہت سی ایسی کئی شکلیں ہیں کام کے، بہت سارے پیشے ایسے ہیں جن کی حالت بہت خستہ ہے. گوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسی کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکاں ہے. یعنی کہ کوئی نوکری کرتا ہے کسی کی، تو اس کو تنخواہ اپنے وقت پر نہیں مل پاتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی پریشان حال ہے. گزرے ہے صدیوں الف و دانا کی خاطر، جب سے انسان دنیا میں پیدا ہوا تب سے وہ روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بہت سی محنت بہت کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں صدیوں سے انسان جو ہے، الف کا مطلب ہے گھاس، دانا تو پتہ ہی آپ کو کہ ایک روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری محنت وہ کرتا ہے. شمشیر جو گرم ہے تو سپر بنیے کہ ہاں ہے. اگر وہ محنت کرتا ہے اسے کچھ ملتا ہے، پیسے اگر اسے کچھ ملتا ہے، لیکن یہ جو مہنگائی کی وجہ سے اس کو پھر بھی کچھ نہیں بچتا ہے، وہ سارا جو ہوتا ہے دکاندار کے حوالے کرتا ہے. اب یہاں پہ مثال دی ہے شمشیر، تلوار آپ نے دیکھ، سپر کہتے ہیں تلوار کو، تلوار جس میں رکھی جاتی ہے اس کو شمشیر کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ رکھتا ہے وہ گھر پر، اور جو اس میں تلوار ہوتی ہے وہ دکاندار کے پاس ہوتی ہے. یعنی کہ محنت جب وہ کرتا ہے، جو کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے پیسے وغیرہ، وہ دکاندار کے حوالے کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفا ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں اگر کوئی بزنس مین ہے، اگر کوئی تجارت پیشہ ہے، تجارت کرتا ہے، اس سے وہ جتنی بھی محنت کرتا ہے، اس میں جتنی بھی محنت اس کو لگتی ہے، مشقت ہوا وہی، جتنی بھی محنت اس کو لگتی ہے، وہ سامان جو ہے دھکن میں لاتا ہے، اور مطلب آپ یہ سمجھو کہ اسے ایک ملک سے وہ خریدتا ہے، دوسرے ملک میں وہ بیچتا ہے. یعنی اس سوداگری میں اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا ہے. امید ہے آج آپ کو اتنا سمجھ میں آیا ہوگا. یہ بہت بڑا لیسن ہے، آج میں نے اتنا ہی پڑھایا، تو جتنا بھی میں نے آپ کو سمجھایا امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کہیں پر بھی آپ کو لگے کچھ سمجھنے کی پھر سے ضرورت ہے، آپ مجھے میسج کر سکتے ہو واٹس ایپ. باقی خدا حافظ.